السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم نے اس کو اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں۔ اور یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ وہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کو دنیا میں بھی لوگوں کو بشارت دی کہ اگر تم یہ کام کر لو تو تمہیں جنت کی اس نعمت سے نوازا جائے گا۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ جنت کی کیسی نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے کھجور کے باغات ہیں اور میں اپنے باغات کے چاروں طرف دیوار لگا رہا ہوں، تو دیوار لگاتے وقت ایک میرے ہمسائے کا درخت میرے دیوار کے بیچ میں آ گیا۔ تو میں نے اپنے ہمسائے سے کہا، یا تو یہ درخت مجھے دے دو یا پھر اس کی قیمت لے کے مجھے بیچ دو۔ لہذا میرے ہمسائے نے انکار کر دیا، مجھے بیچنے سے بھی اور مجھے دینے سے بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہمسائے کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے کہا کہ جو درخت تمہارا اس کی دیوار کے بیچ میں آ رہا ہے، یا تو آپ اس کو ہدیہ دے دیں یا تو آپ اس کی قیمت لے لیں۔ تو اس ہمسائے نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے نہیں بیچنا، نہ میں دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی ارشاد فرمایا اور اس سے کہا، یا تو اس درخت کو ہدیہ کر دے یا اس کو بیچ دے۔ اگر تو اس کو یہ درخت کو بیچ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں ایک ایسا درخت عطا فرمائیں گے، اس کی سائے کی مسافت 125 سال تک اگر تو چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سب حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ کیسا درخت کہ جس کی سائے کی مسافت، یعنی سائے میں اگر انسان چلے تو 125 سال تک چلتا رہے لیکن وہ سایہ ختم نہ ہو۔ لیکن جس کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے، اس سے آپ کچھ بھی کہہ دیں، اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، لہذا اس نے منع کر دیا۔ ان صحابہ میں سے حضرت دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اس کے درخت کو لے کر اس کو دے دوں تو کیا جنت کا درخت میرے لیے بھی ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں۔ لہذا وہ صحابی حضرت دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے پاس گئے اور اس سے کہتے ہیں، کیا تم مجھے جانتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، تمہیں کون نہیں جانتا، تمہارے کھجور تو پورے مدینے میں مشہور ہیں، تمہارے باغات میں 600 کھجور کے درخت، اور اس میں ایک محل بنا ہوا ہے، اور اس میں میٹھے پانی کا کنواں ہے، مدینے کے تمام لوگ تمہاری کھجوروں کا انتظار کرتے ہیں، لہذا تمہیں جانتا کون نہیں ہے، تمہیں سب جانتے ہیں۔ حضرت دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تو مجھے وہ درخت دے دے اور اس کے بدلے میں میرے کھجور کے 600 درخت، میرا باغات، میرا محل، میٹھے پانی کا کنواں، سب تیرے لیے۔ جب اس نے سنا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ اس میں تو بہت بڑا فائدہ ہے، تو اس نے اپنے درخت کو ان کو دے دیا اور ان کے سارے درخت لے لیے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اب تو میرا جنت کا درخت پکا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
تو حضرت دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو نے تو ایک درخت کے بدلے میں اپنے سارے باغات کو بیچ دیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے بے شمار درخت تیار کر دیے۔ تو مجلس میں جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور سب سوچ رہے کاش ہم دہدہ ہوتے۔ اس کے بعد ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ گئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے آج اپنے سارے باغات کا سودا کر دیا، اپنے محل کا سودا کر دیا، اپنے میٹھے پانی کا سودا کر دیا۔ تو وہ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ تم نے یہ جو سب سامان بیچ دیا ہے اس کے کس چیز کے بدلے میں بیچے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کے ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچ دیے جس کی سائے کی مسافت 125 سال ہے۔ ان کی بیوی ان کی کارگزاری سے واقف تھی، لہذا وہ کہتی ہیں تم نے کوئی گھٹیا سودا نہیں کیا، تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس واقعے سے ہمیں جنت کی ایک نعمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کی ایک نعمت کیسی کہ ایک نعمت یعنی ایک درخت کہ جس کی سائے کی مسافت 125 سال، اور اس کے علاوہ جنت کی بے شمار نعمتیں، وہ اس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کی ہیں؟ اپنے مومن نیک بندوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے حکموں پر عمل کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔